رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اولاد کے تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اس جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اولاد کے حقوق کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے گا. جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ طلاق کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. آگے فرمایا: فالامیر الذی علی الناس راع وہی مسئول عن رعیتہ، کہ حاکم، امیر بادشاہ یہ اپنی رعیت پر حاکم ہیں، نگراں ہیں، اس سے اپنی رعیت کے حق ادا کیے جانے یا نہ جانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور فرمایا آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے
اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے، اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے، تو یاد رکھو الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کی جمعہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی کتابیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، کیا ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بہت جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں جہاں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ ماں باپ کا حکم مانو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور اکثر و بیشتر بہت سی کتابیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور بہت سے بیانات آپ حضرات نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سنے ہوں گے، لیکن بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اولاد کے حقوق کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ بہت ہی کم و بیش ایسا ہوتا ہے جس میں اولاد کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے جن بیانات کے اندر۔ تو آج کا مضمون جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہے، اولاد کا کیا حق ہے۔ اور یہ مضمون ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ بعض بچے، بعض اولاد اپنے والدین کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے والدین ہم کو منع فرماتے ہیں کہ کوئی ہنر سیکھ لے اور گھر کے اخراجات پورا کر لو اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح بعض بچوں کی شکایت ہے کہ والدین کو نکاح کا اشارہ کرتے ہیں تو یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی کوئی عمر نہیں نکلی، یا پہلے الگ سے گھر بنا لو، مکان تیار کر لو اور اس کے بعد تمہارا نکاح وغیرہ ہو۔ تو ایک طرف ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق سے واقف نہیں ہیں اور اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو کھلا دیں گے، پلا دیں گے اور کھلا پلا کر بڑا کر دیں گے تو گویا یہی ان کے حقوق ہے اور ہم نے ان کے حقوق کو ادا کر لیا ہے کہ ان کو اچھا سے اچھا کھلا لے، اچھا سے اچھا پہنا لے اور اچھا سے مکان میں رکھ دے، اور جب بالغ ہو جائے تو شادی کر دے، اس سے ہمارے حقوق ادا ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم یہی سوچتے کہ اولاد کی یہی حقوق ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے باز پوچھ کریں گا۔ اسی لیے بہت سے ماں باپوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری نہیں سن رہی ہے، یا ہماری اولاد ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے، وہ بار بار اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو جب تک ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کریں گے، اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کریں گی، کیونکہ ہم نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر مامور تھے، اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اپنی بیٹے کی شکایت کی اور فرمایا اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس کے بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا اولاد کا والد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے؟ کیا والدین ہی کا حق
اولاد پر ہوتا ہے، کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد پر ہے یا اولاد بھی کچھ حق والد پر رکھتی ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، اولاد کا بھی باپ کے ذمے حق ہے۔ لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، وہ حق کیا ہے، آپ ان کو بتلا دیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے ذمے اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ نکاح کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کے بعد اس کے حقوق شروع ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دے، یعنی اسے تعلیم سے آراستہ کرے، حلال و حرام کی تمیز کرائے۔ لڑکے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے والد نے تو ان میں سے میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری والدہ مسلمان نہیں، مجوسی ہے۔ اسی طرح اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، یعنی سیاہ فام، بدصورت، اور انہوں نے مجھے قرآن کریم کی کچھ بھی تعلیم نہیں دی، بالکل جاہل ہوں، اسلام کے ضابطوں کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہہ کر مقدمہ اپنی عدالت سے خارج کر دیا کہ جب تم نے خود اپنا حق ادا نہیں کیا تو تمہیں بھی اپنا حق مانگنے کا اختیار نہیں ہے۔ پہلے تم اپنے ظلم کی تلافی کرو، پھر لڑکے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ تم نے خود اس سے زیادہ اس کی حق تلفی کی۔ اس واقعے سے ہم سب کو یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ہم سب والدین کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اپنی اولاد کا حق ادا کیے بغیر ان سے اپنے حق کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر ہم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اولاد کے حقوق میں اور اولاد کے حق ادا کرنے میں بہت ہی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اولاد کے حقوق کے مسئلے پر مزید احساس بیدار کرنے کے لیے اور یہ بات عرض کرتا چلوں اور واضح کرتا چلوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد فوراً ہی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ادھر انسان مرتا ہے تو اس کے ثواب کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب عمل وجود میں نہیں آ سکتا تو اب انسان کے اعمال ناموں کو جانچ کر جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو عالم برزخ میں علیین و سجین میں رکھا جاتا ہے اور اللہ پاک قیامت تک کے لیے اپنے فیصلوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں، نیک عمل اور برا عمل۔ اسی طرح انسان بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ انسان ایک وہ عمل کرتا ہے کہ ادھر اس نے وہ عمل کیا اور ادھر وہ عمل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو کر لینے کے بعد انسان ثواب یا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی نماز کا عمل ختم ہوا اور وہ ثواب کا مستحق ہو گیا۔ دوسرا وہ عمل جو وجود میں آتے ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا عمل مسلسل جاری و ساری رہتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس عمل کا کرنے والا زیادہ سے زیادہ ثواب یا عذاب کا مستحق ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا یاد رکھیے، اگر کسی انسان نے مسجد بنوائی، سڑک بنوائی، علم دین سیکھا یا سکھایا، یا نیک صالح اور دیندار اولاد چھوڑ گیا اور دنیا میں گناہ کے کام پھیلایا، شرک و بت پرستی کو عام کیا، قتل و غارت گری کا لوگوں کو طریقہ سکھلایا، اور اس راستے پر چل کر لوگوں کی ایک بڑی تعداد
نسل در نسل ان کاموں کو کرتی رہی تو اس سے بعد والوں کے اعمال کا ثواب یا گناہ ملتا رہے گا۔ مثلا اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ قتل جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ تب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے گناہ قابیل کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے جو اس روئے زمین کے اوپر ظلماً قتل کیے جائیں گے۔ غزیے کے کچھ ایسے کام کیے جس سے نیکی یا گناہ برابر جاری ہے تو بہرحال انسان کے نام اعمال میں اس کے نتائج لکھے جاتے رہیں گے۔ انسان مر بھی جائے تب بھی اس کے اعمال نامے میں نیکی یا گناہ برابر لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مرتے ہی انسان کے اعمال کے بدلے جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کہ وہ ہم اپنے آپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں یا پھر جو ہے گناہ کے لیے ہم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں ان کے حقوق ادا کرنے میں ہمیں حتی الامکان اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا باغی اور رسول کا نافرمان بنا کر چھوڑا ہے اور ان کے اندر دین کی تربیت نہیں کی ہے تو ان سے اسی قسم کے اثرات پیدا ہوں گے اور نسل در نسل ماں باپ بھی گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے اور ان کے نام اعمال میں ان تمام نسلوں کا گناہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، اولاد یا تو ہمارے لیے ذریعے نجات ہوں گی، یعنی نجات کا ذریعہ بنیں گی، یا وسیلہ عذاب ہوں گا۔ اور احادیث کے اندر بکثرت اس طرح کے واقعات، اس طرح کے احکامات، صحابہ کے اثرات میں، آثار میں اس طرح کے واقعات مذکور ہیں۔ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف پیغمبروں کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیغمبروں پر مقدمہ کریں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کی بات نہیں پہنچائی۔ اس پر پیغمبروں کو اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اس سلسلے میں گواہی لانا پڑے گا۔ تو اس وقت تمام پیغمبر جن کی امتیوں نے ان کے اوپر اشکال کیا ہو یا حجت قائم کی ہو کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت کہیں گا کہ بتاؤ کہ تم نے ان تک احکامات ہمارے نہیں پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ پہنچائے تھے۔ کہا کہ اس پر گواہ لاؤ، تو اس وقت لوگ امت محمدیہ کو گواہ پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے یہ بات مذکور ہے۔ تو گویا اس وقت انبیاء علیہم السلام پر ان کی امتی حجت قائم کریں گے، تو اسی طرح ماں باپ کے اوپر اولاد بھی حجت قائم کریں گے کہ اللہ یہ وہ ماں باپ تھے جنہوں نے دنیا کی ہر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہر چیز ہمیں دی، لیکن انہوں نے ہماری دین کی پرواہ نہیں کی۔ احادیث کے اندر آتا ہے اور حدیث کے ذخیروں سے معلوم ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک عورت جس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے حکم ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گی اور انصاف کی گزارش کریں گی کہ وہ جہنم میں جانے کی تنہا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کو جہنم رسید بنانے میں اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا سب ذمہ دار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گی کہ میں یک کے بعد دیگرے ان چاروں کے ماتحت رہی ہے، میں نے ان چاروں کے ماتحت اپنی زندگی گزاری ہے، ان کو دل و جان سے چاہا ہے، ان کی خدمت کی ہے۔ اگر ابتدا ہی میں میرے باپ نے میری تربیت کی ہوتی، نیکیوں کا حکم دیا ہوتا، برائیوں سے روکا ہوتا، تو میں بے راہ رو نہیں ہوتی۔ باپ کے بعد میں نے بھائی کو چاہا، اگر وہ مجھے نیکیوں کا حکم کرتا، برائیوں سے روکتا، میں نیک بن جاتی۔ باپ اور بھائی سے جدا ہو کر میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس پر سب کچھ فدا کر دیا، زندگی بھر اس کی مطیع اور فرما بردار رہی۔ اگر وہ نیکیوں کا حکم کرتا، برائیوں سے روکتا، مجھے اچھی باتوں کا حکم دیتا، مجھے بری باتوں سے روکتا اور میری دین کی فکر کرتا، تو آج میں جہنم رسید نہ ہوتی۔ باپ، بھائی، شوہر کے بعد میں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو بیٹے پر فدا کیا۔ میں نے اپنی زندگی اس کے لیے قربان کر دی، اس کی ہر بات سنتی رہی۔ اگر مجھے دین سمجھاتا، بے راہ روی سے روکتا، تو میں ضرور دین پر چلتی
اور جہنم کی مستحق نہ ہوتی۔ ان چاروں نے میری زندگی کو دینی بنانے کے لیے، میری زندگی کے اندر دین کو پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اور نہ انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ میرے جہنم میں جانے کی بنیادی طور پر یہ چاروں ذمہ دار ہیں۔ میں تو محض عورت تھی، اے اللہ تو انصاف فرما اور ان چاروں کو میرے ساتھ جہنم رسید کر دے۔ غور کیجئے کہ چاروں ذمہ دار افراد اللہ کے بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے۔ اس حدیث سے بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ تربیت کے ذمہ دار ہوں گے، اگر وہ اپنا فریضہ انجام نہ دیں گے تو ان کے متعلقین ان پر اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر کے ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ وہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ نماز پڑھتے اور ہم کو حکم دیتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، یا اگر دین کو پسند کرتے اور خود دین پر چلتے اور ہم کو حکم دیتے تو ہم بھی دین کو پسند کرتے اور دین پر چلتے۔ انہوں نے ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تو سب کچھ کیا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا اڑایا، اچھی ہماری ہر خواہش کو پوری کیا، لیکن انہوں نے ہماری روحانیت کو صحت مند بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے برعکس جو ماں باپ اولاد پر دین کی محنت کریں گے، اس کے باوجود اگر اولاد نافرمان نکلیں گی تو یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ماں باپ بری ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں حجت تمام کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اللہ کے یہاں ایسے ماں باپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ اولاد سے باس پرس کریں گا کہ تمہارے باپ نے فلاں فلاں وقت تم کو مجھ سے ڈرایا، میری طرف متوجہ کیا، میری طرف بلایا، میری دین کی، میری شریعت کی اہمیت تمہارے دلوں میں بٹھائی، مگر تم نے سرکشی اختیار کی۔ تو گویا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ کہیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ انسان کی اولاد جو نیک عمل کریں گی، اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو برا عمل کریں گی اللہ رب العزت اس کا بھی عذاب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جیسے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائیں گی، ایسی اگر کوئی اولاد نیک ہو تو حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جب تک وہ نیکی کا عمل کرتے رہتی ہے اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کئی احادیثوں کے اندر ہے انسان جب کل قیامت کے دن یہ دیکھیں گا کہ میرے نام اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اللہ سے پوچھیں گا کہ اللہ میں نے تو اتنے نیک عمل نہیں کیے ہیں۔ اللہ کہیں گا کہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجے کو اتنا بلند فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، نیک عمل کرے تو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبر کے اوپر سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، تو دیکھا کہ قبر میں عذاب قبر ہو رہا ہے، وہاں سے گزرے اور گزرنے کے بعد چلے گئے۔ پھر چند مہینوں کے بعد اسی قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ جس کو پہلے جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس کو عذاب قبر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ، اس سے پہلے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور آج عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ جب یہ مر رہا تھا، اس کی چھوٹی سی اولاد تھی، جب اس نے بولنا سیکھا اور وہ بولنے کے لائق ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مکتب میں، مدرسے میں کسی استاد کے پاس بھیجا، اور اس استاد کے سامنے جب بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، تو میری ذات یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میری شخص کی اولاد زمین کے اوپر میرے رحمان و رحمان و رحیم ہونے کی گواہی دے، میری تعریف کو بیان کرے، میرے علم کو سیکھے، اور میں اس کے والد کو، اس کے باپ کو اس روئے زمین کے نیچے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو اگر اولاد نیک کام کریں گی تو اللہ اس کا بدلہ قبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں عجیب واقعہ تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ قبرستان جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر لوگوں کو اصالِ ثواب کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ اصالِ ثواب کرتا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلتے، ایک جگہ جمع ہوتے اور اس اصالِ ثواب کو لے کر چلے جاتے۔ لیکن اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنے جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے رہتے اور کبھی جو ہے عام لوگوں کی طرح نہیں دوڑتے۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا بات ہے،
آپ تو کبھی جو ہے اصال ثواب، میں جب ثواب کرتا ہوں، اصال ثواب کرتا ہوں، آپ کبھی آتے ہی نہیں اور تمام لوگ دوڑ دوڑ کر ثواب لے کر جاتے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ ایسے ہیں کہ سال میں کچھ دفعہ جب لوگ عمومی طور پر امت کو ثواب پہنچاتے ہیں، ان کو پہنچتا ہے تو لینے آ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن میں ایسا ہوں کہ مجھے روز ثواب ملتا ہے، اور وہ یہ کہ میری اولاد حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جب جب تلاوت کرتی ہے مجھ کو ثواب پہنچتے رہتا ہے، اس لیے مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، اور میری اولاد فلاں فلاں جگہ بیٹھ کر تجارت بھی کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ جب اس شخص نے سنا تو وہاں آ کر دیکھا، جو اس قبر والے نے پتہ بتایا تھا، تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں، وہ تلاوت کرتا ہے، جب تجارت کا وقت آتا ہے تو قرآن کریم کو اٹھا کے رکھتا ہے اور پھر تجارت کرتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، یہ اس کا معمول ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ قبرستان گیا، اس نے اصال ثواب کیا، اصال ثواب کرنے کے بعد دیکھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو بزرگ ہمیشہ نہیں دوڑتے تھے وہ بھی دوڑ کر آ رہے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ جو ہے کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ کو تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا کہ جو بیٹا مجھے ثواب پہنچایا کرتا تھا، فلاں فلاں حادثے میں وہ فوت ہو چکا ہے، اس لیے اب میں بھی اس ثواب کا مستحق ہو گیا ہوں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان جب نیک اولاد چھوڑتا ہے تو اولاد اس کے لیے ثواب کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے، یا تو وسیلے عذاب بنتی ہے۔ اگر اس نے اس کی تربیت نہ کی ہو تو اس کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، اگر تربیت کی ہو تو اولاد اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد پر نیک عمل کو، اپنی اولاد کو ابھاریں، اور وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا، انہیں وصیت کرنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ ہر مسلمان والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی موت تک اولاد کو برابر نصیحت کرتے رہیں، تاکہ ان کی اولاد گمراہ ہونے اور غلط راستے پر چلنے سے بچے، اور اولاد پر معروف و منکر کرنے کا حق ادا ہوتا رہے۔ قرآن میں والدین کو باقاعدہ تربیت دے رہا، قرآن والدین کو باقاعدہ تربیت دے رہا ہے کہ اسی طرح اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے، اور نصیحت میں کون سی باتیں سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے جن کی نصیحت کی جاتی ہے، اور ماں باپ کے نزدیک سب سے اہم کون سی بات ہونی چاہیے جس کی نصیحت زیادہ کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کا تذکرہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہو گئی، آپ کی موت کا وقت ہو گیا، انہوں نے اپنی اولاد کو کہا اذ قالوا لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے اولاد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے والد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق نے جس معبود کی عبادت کی، یعنی اللہ رب العزت کی، ہم بھی اسی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، بالکل وہی معبود ہے، برحق ہے اور ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب نے مرنے کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ اسی دیکھیں سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحت کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایک پورا رکوع ایک قرآن کریم میں ایسا ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یا بنیہ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو،
چاہے وہ کسی پتھر یا آسمانوں کے اندر مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، یا زمین کے اندر چھپا ہوا ہو، یا پہاڑوں کے آسمانوں کے اندر چھپا ہوا ہو، تو یاد رکھو اللہ اس کو بھی لے آئیں گا کل قیامت کے دن۔ بلا شبہ اللہ رب العزت بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبردار ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ میرے بیٹے یا بنیا، نماز پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہا کرو، بری باتوں سے منع کرتے رہا کرو، اور مصیبت پر صبر کرتے رہنا جو تجھے پہنچے، بلا شبہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے مارے غرور کے اپنے گال نہ پھلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو اللہ نے ایک مختصر سی عمر عطا فرمائی تھی، 40 سال کی عمر اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس 40 سال کی عمر میں 3 بر اعظم پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت فرمائی ہے۔ سن 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 101 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مختصر سا وقت آپ نے 2 سال حکومت فرمائی، لیکن اس 2 سال میں ایسی حکومت فرمائی کہ لوگ آپ کو خلیفہ خامس کہنے لگے۔ اور جب آپ کی موت کا بالکل وقت قریب آیا، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بڑا عبرت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، لوگ آپ کو دیکھنے آنے لگے، اس وقت آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میری اولاد، اور اپنی نگاہ کو نیچے ڈالی اور آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ اے میری آنکھوں کے تارے، یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لیے کوئی دنیا نہیں چھوڑی، اور میں نے اس لیے نہیں چھوڑی ہے کہ اگر میں اپنے بعد تمہارے لیے دنیا چھوڑتا تو اپنی آخرت خراب کرتا۔ دنیا میں تمہارا کسی طرح گزر بسر ہو جائے گا، لیکن آخرت میں پھر میرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ میں نے اپنی آخرت بگاڑ کر تمہاری دنیا بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس پاک ذات سے امید کرتا ہوں، اور اس پاک ذات پر میرا یقین ہے کہ تم نیک رہو، نیکی کی راہ پر چلتے رہا کرو، وہ تمہیں دنیا میں دکھی نہیں رکھے گا، وہ عالم غیب سے تمہاری روزی پہنچائیں گا۔ اور پھر سورہ انفال کی آیت پڑھی، اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی، آخری وصیت فرمائی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یقین میرا پروردگار اللہ رب العزت ہے جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور وہ عموماً اکثر و بیشتر نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، وہو یتولی الصالحین۔ یہ ایسا جملہ ہے قرآن کریم کا جو انسان کو بڑا تسلی دینے والا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں کا کارساز اور مددگار ہے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ مجھے خدا کی ذات سے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور تمہاری نصرت اور مدد کریں گا، وہ تمہیں دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑیں گا۔ یہ کہہ کر بس اپنی وفات کے وقت صرف 21 دینار کا ترکہ چھوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا انسان جب اس روئے زمین سے رخصت ہو رہا ہے تو اپنے ترکے میں 21 دینار چھوڑ رہا ہے۔ اس میں سے کچھ رقم ان کے کفن و دفن میں خرچ کی اور کچھ رقم باقی رہی۔ اس میں سے ایک بچے کو 1 دینار ترکے میں ملا، یہ کل میراث تھی اور کل ترکہ تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین کی ملکیت تھی، جو آدھی دنیا کی سلطنت کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ اسلام کے تاریخ میں ایک اور خلیفہ بنو امیہ کا ذکر ملتا ہے، ہشام ابن عبد الملک، جو اپنی اولاد کے لیے کافی دولت چھوڑے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ایک بچے کو 10 لاکھ میراث میں ملے تھے دینار۔ حضرت ابو بکر کے پڑپوتے نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک لڑکے نے جہاد کے موقع پر اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے خیرات کیے،
اور ہشام بن عبد الملک کے ایک بیٹے کو میں نے دیکھا کہ راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا۔ تو یاد رکھیے، اپنی اولاد کے لیے وراثت کو چھوڑنا، لوگوں کے حقوق کھا کر، لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے، لوگوں کے منہ کے نوالے چھین کر اپنی اولاد کے لیے اگر تم وراثت چھوڑ کر جاؤ گے، وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گا، لیکن تم قبر کے اندر عذاب بھگتو گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو وراثت دینا ہے تو علم کی دیجیے، اسے تربیت کی وراثت دیجیے تاکہ وہ تمہارے لیے ذریعہ عافیت بنے۔ انسان اولاد کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں انشاءاللہ رب العزت آئندہ جمعہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔